کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی. اور اس ذات نے دلوں کو نور و ہدایت عطا فرمایا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام پر. حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حمد و صلات کے بعد اطاعت الہیہ اور خیر و بھلائی کے موسم پے در پہ ہمارے اوپر آتے رہتے ہیں. مختلف مواقع اور مناسبتیں مسلسل میسر آتی رہتی ہیں. عقل مند انسان سنجیدگی سے کمر بستہ ہو کر ہمت باندھتا ہے، فضیلتوں کی معراج چڑھتا ہے، اپنی روح کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اپنے ایمان کو غذا فراہم کرتا ہے، اپنے توشہ آخرت کو قوی اور مضبوط کرتا ہے، چھوٹ جانے والی اشیاء کا تدارک کرتا ہے، آنے والی اشیاء کے لیے مستعد ہوتا ہے، غفلت و نسیان کی بھینٹ چڑھنے والی اشیاء کی کمی پوری کرتا ہے، کہیں کمی و کوتاہی کا اندیشہ ہو تو درستی اور اصلاح کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو موسم کے ختم ہوتے ہی ان کی چستی اور ہوشیاری کمزور پڑ جاتی ہے، ان کا جوش و خروش جاتا رہتا ہے، ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کے لیے رغبت و حرص اور جوش و خروش ہوتا ہے، اور اس حرص و رغبت کے لیے سستی و کاہلی اور فتور بھی ہوتی ہے. تو جو اس فتور و سستی میں میری سنت کی جانب لپکے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کے علاوہ کسی اور جانب جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے. یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم سال بھر عمل کرنے کے لیے محفوظ ترین راستے اور صحیح ترین طریقے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں. یقیناً اس کا شافی جواب اور اس کے بارے میں کافی وافی معلومات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل ہوں گی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، جب علقمہ نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوا کرتا تھا، کیا کچھ مخصوص ایام میں خاص ہوا کرتا تھا، تو ام المؤمنین فرمانے لگی نہیں، بلکہ آپ کا عمل ہمیشہ دائمی ہوا کرتے تھے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ کا عمل بغیر انقطاع کے مسلسل جاری رہتا تھا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ نبوی طریقہ کار ہے. اس طرح مسلسل عبادت انسان کو اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھتی ہے، وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور ہمیشگی والی تھوڑی چیز اعتدال و میانہ روی میں رہتی ہے، دل پر بھی معمولی اور لطیف رہتی ہے. آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں، آپ اسے بوجھ نہیں سمجھیں گے. نفس بھی شوق کے ساتھ اس کی طرف لپکے گا، اس کے تنوع کی وجہ سے اس کی جانب متوجہ رہے گا، اور تھوڑا عمل ہمیشگی کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر نیت بھی خالص ہو تو وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. طبیعت اور نفس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور جان لیجئے کہ آپ کی زندگی کی یہ گھڑیاں جنہیں آپ قلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر عمل میں تسلسل کے ساتھ آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں تو آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا. یہ بات آپ کی توجہ حاصل کرے گی کہ کسی بھی کام پر ہمیشگی صرف اس کام کو کرنے سے اہم اور افضل ہوتی ہے. لہٰذا ہونا یہ چاہیے جب آپ کسی کام کو شروع کریں پھر اس پر ہمیشگی بھی کریں. جو شخص تسلسل کے ساتھ کام کرتا ہے وہ عزت و شرف کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. ہمیشہ کیا ہوا کام اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالی شان فرمان ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عمل کیا تو فضائل کے چشموں سے مستفید ہوئے، قابل اقتداء بلند مقامات پر فائز ہوئے، قابل تقلید راستوں کے راہی بنے. ان سب نے نوافل کے مواقع کو غنیمت سمجھا، اپنی اطاعت و طاقت کے مطابق اعمال کا انتخاب کیا، ایسی اطاعت والے اعمال کیے کہ جن کے ساتھ ان کا دل معلق رہے، ایسی عبادات کہ نفس جن کی طرف مائل رہے، مثلا نماز، صدقہ، نیکی، حسن سلوک، صلہ رحمی وغیرہ جیسے اعمال کہ جن کے ساتھ وہ تقرب اللہ، تقرب الہی کو حاصل کر سکیں اور ان پر ہمیشگی اختیار کر سکیں تاکہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں. صحیح مسلم میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں 12 رکعات ادا کر لیتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہم جب کوئی عمل شروع کر لیتے تھے تو اس پر ہمیشہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بلال مجھے اپنا کوئی ایسا پسندیدہ عمل تو بتاؤ جو آپ نے اسلام میں کیا ہو، کیونکہ میں نے آپ کے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے جنت میں سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے میرا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے میں دن رات میں جب بھی طہارت یعنی وضو حاصل کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں تو اس طہارت کے ساتھ جتنی ہو سکے نماز ادا کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفات ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پاکیزگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فلاں فلاں کلمات کس نے ادا کیے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ان کلمات کی وجہ سے تعجب اور حیرانگی ہوئی کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ کی آنکھ آپ کے ارد گرد رہنے والے کامیاب لوگوں کو اور آپ کی قوم کے نمایاں مقام رکھنے والوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنے دینی اعمال میں اور دنیاوی کاموں میں بڑے بڑے اہداف اور مقاصد کو تھوڑے سے وقت میں ہمیشگی اور دوام کر کے حاصل کر لیا۔ اگر انسان روٹین کے ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے یا علم کے حصول کے لیے یا سیرت نبوی پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی مفید چیز پڑھنے کے لیے یا اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تربیت کرنے کے لیے یا کوئی بھی نفلی کام کرنے کے لیے یا اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے یا نفع بخش دنیاوی کام کرنے کے لیے کوئی بھی انسان تھوڑا سا روٹین کے ساتھ وقت نکال لے تو ان قریب وہ اپنی مراد کو پا لے گا، اپنے اہداف کو حاصل کر لے گا اور ان قریب آگے اس کی زندگی میں اس کے اثرات بھی نمایاں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اسے فکری وسعت نصیب ہوگی، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا اور یہ چیز اسے اس عمارت کا رکن بنا دے گی جو معاشرے کی تعمیر و ترقی اور اپنے وطن کو عروج دلانے میں کردار ادا کرے گا۔ آپ کے لیے یہ جان لینا ہی کافی ہے کہ جس شخص نے ہمیشگی کے ساتھ کوئی نیک کام کیا پھر وہ بیمار پڑ گیا یا کہیں سفر پہ چلا گیا تو وہ ایسے ہی شمار ہوگا گویا کہ وہ اس وقت بھی اس عمل کو انجام دے رہا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح عمل لکھ دیا جاتا ہے جس طرح اس نے حالت اقامت میں اور تندرستی کی حالت میں کیا ہوتا ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتا ہوں جو تم نے سماعت کی، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ بھی استغفار کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے لیے بلند و برتر صفات ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ہدایت اور رحمت کے ساتھ مبعوث کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ درود و سلام نازل فرمائے اور ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندوں میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حمد و صلات کے بعد ہر حال میں اور ہر عمل میں اعتدال اور میانہ روی مطلوب ہے۔ عبادت میں تکلف کرنا اور اپنی جان پر سختی کرنا عمل میں کمزوری اور عدم تسلسل کا باعث بنتا ہے، پھر بیزاری اور اکتاہٹ تک بات جا پہنچتی ہے اور کبھی راستہ افراط و تفریط کی وجہ سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے جو تباہ کن کاہلی کمزوری تک لے جاتا ہے یا معاملہ ہلاکت خیز غلب تک جا پہنچتا ہے۔
تو نبوی تعلیم ہی ایسے لوگوں کی بالکل درست سمت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے. جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ, آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. ان میں سے ایک نے کہا, آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا, میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا, میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے یہی باتیں کہی ہیں؟ تو سن لو, اللہ تعالیٰ کی قسم, میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں, نماز ادا کرتا ہوں رات میں تو سوتا بھی ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. تو میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے. خبردار اللہ تعالیٰ, اب اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, یقیناً اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی کثرت کے ساتھ درود السلام بھیجو. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود السلام نازل فرما. اے اللہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جا, اور ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما, اور کافروں اور مشرکین کو اللہ ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے. یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں, خواہ وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے, اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے, اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے, اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتدا و انتہا, اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں, اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں. اے ہمارے رب ہماری مدد فرما, ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا, ہماری تائید و نصرت فرما, ہمارے خلاف کسی کی تائید و نصرت نہ کرنا, ہمارے حق میں تدبیر فرما, ہمارے خلاف تدبیر نہ کرنا, ہماری رہنمائی فرما اور ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے, اور جو ہمارے خلاف بغاوت کرے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری حجت کو ثابت فرما, ہماری زبانوں کو درست فرما, ہمارے دلوں سے کینہ کپٹ اور حسد کو نکال دے. اے اللہ تو بہت بخشنے والا, معافی کو پسند کرتا ہے, لہٰذا ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے, تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے, تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم عاجز آ جانے, سستیوں کا اہلی بزدلی بخیلی اور دھیڑ عمر, قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غالب آ جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریف کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما, ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں, ہمیں اپنے نفسوں کے سپرد مت کرنا. اے اللہ حجاج کرام کی حفاظت فرما اور انہیں صحیح سالم غنیمت سمیٹتے ہوئے اپنے وطنوں کی طرف واپس لوٹا. اے اللہ ان کے گناہ معاف فرما, ان کی صحیح کو قبول فرما اور اس کی قدر فرما, اور ان کے حج کو قبول فرما. اے اللہ اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے اور وہ جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو.